اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر حسین اہل سنت کی نظر میں اس حوالہ سے میں اپنے مرشد پاک امام علی پاک حضرت سیدنا امام حسین کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اخلاق کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ حسب نامے پہ بھی گفتگو ہوئی، آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کے والدین کریمین کی شان، آپ کے بھائی جان امام حسن کی شان، اور اسی طرح آپ کی صفات بیان ہوئی۔ آج امام حسین کے خطبات کا خلاصہ، آپ کے اقوال پہ مختصر گفتگو، آپ کے مقولات پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے، بلند مرتبہ افراد میں بھی وہی بیشتر افراد ہوتے ہیں جن کے اقوال کو ان کے اعمال پر نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے، مگر سیدنا امام حسین کا کردار بذات خود اتنا بلند تھا کہ اس نے دنیا کی زبان اور اس کے قلم کی تمام تر توجہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ لہذا آپ کے مقولات کو یکجا کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی گئی، پھر بھی آپ کے مقولات متفرق طور سے، آپ کے اقوال متفرق طور سے مختلف کتابوں میں اس بندے عاجز کو ملے ہیں، اور وہ آپ کے اقوال، آپ کی گفتگو، آپ کے خطبات جو ہیں بڑی حد تک آپ کی زندگی کے مختلف روحوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انسان کا بولنا انسان کی حیثیت و اہمیت کو آگاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بندے کے اندر کی عکاسی کرتی ہے، اس کے باطن کی جو ہے ترجمانی کرتی ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے نواسے سیدنا امام حسین، جو آپ کی گفتگو ہے آج اس روشنی میں دیکھنا ہے کہ آپ کے جو الفاظ مبارک ہیں، اور پھر موازنہ ہم کریں گے۔ میں آپ کے سامنے جب یزید اللعین کی بدکاریاں، بدمستیاں اور اس کی خرافات بیان کروں گا تو وہاں پر یہ موضوع بھی میرا ہوگا کہ امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا اور یزید اللعین نے کیا بکواسات کیے ہیں۔ تو آج آپ نے امام حسین پاک کے فرمودات کو سننا ہے۔ میرے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دیا لیا اس نے سرداری پائی، اور جس نے کنجوسی کی اس نے ذلت اٹھائی۔ میرے آقا حسین کا ایک ارشاد گرامی، سخی وہ ہے جس نے اس کو بھی دیا جو اس سے کوئی توقع وابستہ نہ رکھتا ہو، یعنی اس سے توقع ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ بندہ بھی دے گا، اس کو بھی عطا کر دے۔
تو امام حسین کی نظر میں وہ سخی ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی جل شانہ نے دیا ہے وہ اوروں کو بھی دے۔ دیکھیں اس ابھی تک میں نے 3 فرمودات مقولات آپ کے بیان کیے، ان میں تو دینے کی بات آ رہی ہے، اور ایک مقام پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل حاجت کا تمہارے پاس آنا بھی تم پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کہ لوگ مصیبت میں تمہارے پاس آ جائیں، حوائج الناس علیکم من نعم اللہ، کہ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تمہارے پاس کوئی سائل آتا ہے، تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس۔ تو میرے آقا حسین ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے لو لگا کر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر کے دنیا داروں سے بے نیاز ہو جاؤ، تو پھر کسی جھوٹے سچے کی تمہیں پرواہ نہ رہے گی۔ مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، غیر خدا روٹی دینے والا نہیں، تمہیں پانی دینے والا نہیں۔ جس کا خیال ہو کہ لوگ اس کو غنی کر دیں گے، لوگ اس کو امیر کر دیں گے، لوگ اسے مالدار بنا دیں گے، اس کو اپنے رب پر اعتماد نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی مشکل میں بہت بڑا خاندان رکھتا ہوں، میری مشکل میں پہنچ جائیں گے، میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں، اس بابت میرے آقا حسین فرماتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کافی ہیں، وہ یقیناً بڑی پستی میں گرنے والا ہے، وہ گہرے گڑھے کے اندر گرنے والا ہے، کیونکہ اس نے مخلوق کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، اس کا بھروسہ اللہ سے ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ادھر تو مال والوں کے مال بڑھتے ہیں جو مال بڑھانا چاہتا ہے، اور ادھر ان کے افکار و اشغال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو جو مال بڑھے گا زمینیں زیادہ ہو جائیں گی، تجارت بڑھ جائے گی، مال زیادہ ہو جائے گا، اکاؤنٹ بیلنس بڑھ جائے گا، پھر اس کے فکر، اس کے شغل، اس کے کام کاج، اس کے اندر بھی وہ مصیبتوں میں پھنستا جائے گا۔ اور میرے آقا حسین سالکان طریقت کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد ہے کہ جو رب تعالیٰ سے متصل ہوا، جڑ گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اس سے جڑ گیا، اس کے غیر سے جدا ہو گیا، یعنی اب ان لوگوں سے وہ جدا ہو گیا ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ تو میرے امام پاک کا ذکر جو ہے بہت کتب احادیث کے اندر آپ کی شان تو بیان ہوئی ہے، لیکن مورخین نے بھی آپ کے اوپر قلم اٹھایا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کے اوپر تذکرہ کیا ہے، اسحاق ابن ابراہیم کی روایات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ امام حسین نے جنت البقیع میں قبور شہداء کی زیارت کی اور وہاں پر کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جنت البقیع میں شہداء کے زیارات اور ان قبور کے حوالے سے میرے آقا حسین کا ارشاد گرامی سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قبروں کے رہنے والوں کو آواز دی تو وہ خاموش رہے، بولے نہیں، آگے سے جواب نہیں دیا، مگر مجھے جواب دیا ان کی خاموشی پر خاک مرقد نے، ان کی قبر کی مٹی نے مجھے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے اور کھال کو پارا پارا کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر مٹی میں نے بھر دی ہے، جن آنکھوں کے اندر وہ ذرا تنکا پڑ جاتا تھا تو ان کی آنکھوں کا چین ختم ہو جاتا، اور ان کی ہڈیاں بھی میں نے جدا کر دی ہیں،
یہاں تک کہ جوڑ بند صاف ظاہر ہیں، میں نے اس کو ان سے جدا کر دیا، ہر جوڑ کو، ہر ہڈی کے جوڑ کو اس سے جدا کر دیا ہے، یہاں تک کہ بوسیدگی و کہنگی کے آثار ان سے حویدہ ہو گئے ہیں، یعنی ظاہر ہو گئے ہیں ان سے۔ یہ قبرستان کے اندر جا کے آپ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم تو قبروں سے گزرتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہوئے، جنازہ کے دوران بھی ہنسی مذاق اور دنیا اور سیاست کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن حسین پاک قبرستان کے اندر کیسے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، اور آپ کا وہاں پہ فرمانا جو ہے یہ خاص ایک پیغام ہے امت کے لیے۔ اور میرے آقا حسین پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب زمانہ کے دانت تمہیں زخمی کریں تو خلق خدا کی طرف کبھی نہ جھکو، یعنی مصائب، اس کو زمانہ کے دان سے مراد ہے دنیا کے مصائب، تو پھر خلق خدا کی طرف تو نے نہیں جھکنا، سوائے خدا برتر کے جو رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ اور ایسی مصیبت میں کسی سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ مغرب سے لے کے مشرق تک چکر لگانے کے بعد بھی تم کو کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو تمہارے مقدر کو بنا دے یا تمہارے مقدر کو بگاڑ دے۔ تمہاری تقدیر کو بنانے والا اور مقدر کو بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ توکل اور یہ توحید کے اوپر آپ کا جو یقین کامل تھا، اور آپ کا کلام بڑا ہی مختصر اور جامع ہوا کرتا۔ ایک شخص نے سیدنا امام حسین کو خط لکھا اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے ہادی و میرے امام، میرے مرشد، مجھے 2 جملوں میں مواعظہ فرمائیے، وصیت فرمائیے تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 2 جملوں کے اندر جو ہے اس کا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی حاصل کر کے منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاں وہ مقصد دین کا ہے یا دنیا کا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی توقعات میں ناکام ہو جائے گا اور خطرات سے زیادہ نزدیک ہو جائے گا، خطرے اس کے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے۔ تو اب اس روشنی میں پتہ چلا کہ آپ اگر کسی بھی مشن میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کا ہے، روحانی دینی دعوت کا ہے، وہ آپ کے خطاب سے منسلک ہے، وہ آپ کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہے، وہ آپ کی دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے تو امام پاک نے فرمایا ہے کہ وہ کامیابی نہیں، پھر اسے ناکامی ملے گی، وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خطرات کے اندر گھر جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں، اللہ کے گناہ سے، اللہ سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہوں کی طرف ہم لکپ جائیں اور گناہوں کی طرف جھک جائیں، کیونکہ دنیا چمکدار اور چمکیلی ہے یہ، اور خاص کر جوانی میں یہ اپنی طرف کھینچتی ہے انسان کو۔ شہوات دنیا اور لذت دنیا اور حسن دنیا یہ عارضی اور مٹنے والا ہے، اس کی طرف مت دھیان دو۔ دنیا کی خوراک، دنیا کی پوشاک، دنیا کی رہائشیں، یہ ساری عارضی ہیں، یہ جسم بوسیدہ ہونے والا ہے۔ تو میرے امام حسین پاک کی تعلیمات کی جھلکی و تشریح میں اب چند چیزوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے امام پاک کی تعلیمات کیا تھیں۔ مختصر سے توکل کا لفظ آپ سنتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور امام علی پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذات الہی پر توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ، یعنی ہم کو کسی نفع کی امید، کسی ضرر سے تحفظ کی توقع اور کسی خواہش کی تکمیل کا آسرا اللہ کے غیر سے نہ رکھنا چاہیے۔ بڑی واضح احکامات ہیں یہاں پر، اور یہ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا، اور ان لوگوں کو
جو اس قسم کا چیلنج کر دیتے ہیں، میں تو شفا دے دیتا ہوں، میں تو دم کر دوں تو شفا ہو جاتی ہے، میں تو اس طرح کر دوں تو یہ ہو جاتی ہے، یا اس قسم کی چیزیں جو لوگوں پہ امیدیں رکھ لیتے ہیں، ان کے لیے امام حسین کا یہ پیغام ہے، ذات الہی پر توکل، اتنا مضبوط، کسی نفع کی امید، کسی ضرر کا ڈر اور خوف، کسی خواہش کی تکمیل کا آسرا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر سے نہ رکھنا چاہیے۔ یہ وہ دشوار منزل ہے کہ کہنے کے جو بھی چاہے کہہ دے، لیکن حقیقتاً عملی حیثیت سے اس راہ میں جو بھی قدم رکھے وہ ما سوا اللہ سے بے نیاز ہو جائے، اور جو سلوک کے راستے میں سفر کرے، جو اپنے آپ کو مرید بنا لے، جو سالک اس راستے کا بن جائے، جو فقیر اس راستے کا بن جائے، اس کے لیے امام حسین کا پہلا پیغام توکل ذات الہی کے متعلق ہے کہ تمہیں نفع اور ضرر دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور تمہاری خواہشوں کی تکمیل بھی صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات تمہیں نفع اور نقصان اور تمہاری خواہشوں کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ اور یہ بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ یہ دشوار منزل ہے، یہ دشوار گھاٹی ہے، اسے عبور کرنا ہے تو پھر توکل کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ نفع و نقصان کے متعلق میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان سچائی کے راستے سے الگ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ زیادہ تر طمع، مال و زر کی بدولت، یا پھر خطرہ امروز و اندیشہ غربت کے سبب سے جو ہے، مال و زر کے لالچ سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سچائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اہل حق کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر جب یہ خیال پورے طور پر کسی کے دل و دماغ پر چھا جائے کہ خدا کی مشیت، اللہ کی مشیت کے خلاف نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ حق سے منحرف نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اے میرے آقا کے امتیو، اے حسین پاک کے مریدو، اے حسین پاک سے محبت کرنے والو، پھر یہ پیغام سن لیجئے جو آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جادو سے مجھے مار دے گا، فلاں بندہ جادو سے میرا کاروبار بند کر دے گا۔ اس بیان اور اس خطاب، اس معقولات اور اس تعلیمات میں کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہم حسینی حسینی تو کہتے ہیں، لبیک یا حسین تو کہتے ہیں، ہمیں تو لبیک یا حسین، امام حسین کی تعلیمات کے اوپر کہنا ہے۔ اور میرے آقا اللہ کو ماننے والوں کا صحیح عقیدہ، اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی مبارک الفاظ کیا ہیں؟ ملحوظ رہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو صحیح عقیدہ کے مطابق وہ پاک و منزہ ذات ہے جو صرف نیکی کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والوں صحیح عقیدہ کے مطابق وہ پاک و منزہ ذات جو سبحان ہے، پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان المالک العرش العظیم، وہ پاک ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ ذات منزہ ذات، پاک و منزہ ذات ہے جو صرف نیکی کو پسند کرتی ہے۔ اللہ کی ذات یعنی اللہ صرف نیکی کو پسند کرتا ہے، اور کیا ہے؟ برائی سے نفرت کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی ایسی بزرگ و برتر ذات کو اپنے تفکرات و احساسات کا مرکز بنا لے گا، اس کے لیے ناممکن ہے کہ بھول کر بھی وہ برائی یا ظلم کے قریب جائے۔ کیا خاص گفتگو فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنی فکر کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے احساسات کے اندر، اپنے ضمیر کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی جستجو کے اندر، اپنے اعمال جسمانی کے اندر جو ہے اپنے رب کو ہر وقت پاتا ہے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ظلم یا گناہ کی طرف جائے،
کیونکہ اس کے من کے اندر لوں کے اندر اللہ بس گیا ہے، وہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ اور جب وہ دنیاوی نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتا اور بھروسہ وہ اللہ کی ذات پہ کر لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی مادی طاقت کو قبلہ حاجات سمجھتا ہے یا اس کے اقتدار سے مرعوب کیا جا سکتا ہے، کسی کے عہدے سے ڈر جاتا ہے، کسی ظالم کے ظلم سے ڈر جاتا ہے، تو بالفرض وہ یزید کی بیعت شروع میں نہ بھی کرتا تو اس وقت ضرور کر لیتا کہ جب حکومت وقت اور حکومت باطل ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، یعنی وقتی نہیں کی بیعت لیکن اتنی طاقتور فوج کے سامنے کھڑا ہے یکتا حسین، اور اس وقت بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو یہی کلمہ جہاد ہے جو جابر اور ظالم حکمران کے سامنے بولنے والا ہے۔ اور اس وقت جب ظلم و تشدد کی بجلیاں آنکھوں کے سامنے کودنے لگیں اور امام حسین کے سامنے تلوار اور نیزے اور برچیاں پڑی ہوئی ہوں اور بدمست بدماش فوج جو ہے آپ کے سامنے کھڑی ہو اور آپ کو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا سکے، ایسا بھروسہ اور ایسا توکل حسین پاک کا ہے۔ اور اس سے ہمیں سبق لینا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے، اور یہ سبق دیا ہے مسلمان کو سلسلہ وحدت میں کیسے انسان منسلک ہوتا ہے، یعنی یہ اس رب کے ساتھ وحدانیت کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح بنتا ہے۔ اور میرے آقا حسین فرماتے ہیں خلق خدا کی بہرحال بے خواہی فائدہ رسانی کی فکر ہونا، جس کا بلند معیار ہو کر اس بارے میں اپنے اور پرائے دوست اور دشمن کی تفریق کو بھی کام میں نہ لا جائے۔ اگر آپ نے کسی سے نیکی کرنی ہے، آپ نے اس کو فائدہ دینا ہے، پھر یہ نہ دیکھیں یہ میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ کون ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ اور میرے آقا حسین کے جتنے فرمودات ہیں یہ صرف فرمودات نہیں ہے، ایک عملی نمونہ ہے، مجموعی حیثیت سے جو میں نے تعلیمات اور آپ کے فرمودات مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ان تعلیمات میں جو وزن پیدا ہوا ہے، ان تعلیمات کو جو حسن ملا ہے،